السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حجاج کرام خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے حجاج کرام کا میسیج آ رہا تھا کہ بھائی اپڈیٹ کیا ہے اور کیا جواب کیا آیا ابھی تک۔ کچھ ای میل کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے کہ کل کچھ نیوز آ رہی تھی، کچھ خبریں آ رہی تھی کہ بھائی ای میل سعودی گورنمنٹ نے ای میل بھیج دی ہے۔ اس پہ بہت ساری تحقیق ہوئی، پتہ چلا جتنے بھی بڑے ٹورز آپریٹرز اور جو لنکس کے اعتبار سے جتنے بھی ذرائع تھے ان سے پتہ کیا ای میل کے بھی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کسی قسم کی بھی ابھی تک۔ اسٹل اس ٹائم تک جو ہے وہ سعودیہ خاموش ہے، یعنی کہ کوئی جواب اس نے ابھی تک نہ مثبت میں دیا ہے نہ ہی منفی میں دیا ہے، کوئی بھی جواب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اور سارے ٹورز آپریٹرز بھی انتظار میں ہیں اور سارے حاجی بھی انتظار میں ہیں اس وقت تک کہ جو ابھی تک جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا اس کے اندر کہ دیکھیں حجاج جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ یا کسی کی بھی جتنے بھی ذرائع کے اعتبار سے خبریں آتی ہیں وہ کہ بھائی اس وقت تک کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ کیوں نہیں ہوا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بس میں ہم تو ایک چیپٹر کلوز کر چکے تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو 13 تاریخ کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ایک پیغام دے دیا تھا کہ بھائی جتنے بھی ٹورز آپریٹرز تھے ان کے نزدیک بھی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا تھا۔ اب اگلا عمل کیا کرنا تھا اس کی ترتیب تھی، لیکن کیونکہ ایک بات چل رہی تھی، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے وزارت مذہبی امور کی طرف جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا پریشرائز بھی تھا اور بہت ساری پھر سیاسی اعتبار سے بھی کچھ جب بات آئی، پھر ڈی جی آئی صاحب نے جب دوبارہ خط لکھا، وہ خط رات کو آپ کو پتہ ہے 13 تاریخ کی رات کو لکھا گیا ہے۔ اس وقت جب انہوں نے خط لکھا، اس خط کے بعد دوبارہ سے ایک امید آئی جس کی بنیاد پہ یار اب یہ خط لکھا گیا، امید ہے کہ اب اس پہ کوئی مثبت رسپانس آئے گا کوئی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ لیکن کیونکہ ایکسپیکٹڈ جو تھا وہ کل تھا، جو کل گزر گئی کہ یار اس ٹائم تک سعودی گورنمنٹ کیونکہ آج جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے جواب وہ فائنل کر دیں۔ اب وہ کیوں ابھی تک فائنل جواب نہیں دے رہے اور اس کے اندر کی کیا وجہ ہے یہ سعودی گورنمنٹ جانتی ہے۔ وہاں کی جو کمپنیاں ہیں، وہاں کی جو توافق کمپنیاں ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی جو زور وہ ان سے جو پوچھا گیا انہوں نے بتا دیا، جو زور ان کے لگ سکتا تھا انہوں نے لگا دیا۔ اب سارے کا سارا معاملہ کیونکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اب وہ کب جواب دے گی، ابھی جواب دے دے، رات کو جواب دے دے، دن کو جواب دے دے، گھنٹے بعد دے دے، 1 گھنٹے بعد دے دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جو پہلے 2 دن 14 اور 15 تاریخ کا جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی جس میں یعنی کہ 90% یہ چانس تھا کہ یہ جواب دے دیں گے آج کل میں جو گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ لہٰذا اچھا بہت سارے حاجیوں کے بیچ میں بات ہے جی بھائی ٹور آپریٹر ایسا کریں۔ دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ میں حج کا ٹور آپریٹر نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں خود حاجی ہوں اور میں خود جانے والوں میں سے ہوں، میں خود آپ جیسے آپ متاثرین ہیں ایسے ہم بھی متاثرین میں سے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے بھی جس ٹور آپریٹر سے حج کے ٹور آپریٹر سے جس سے کروایا ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹور آپریٹر کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ ٹور آپریٹر کیوں اپنا نقصان کرے گا پہلے کہ یار یہ ہم نہیں لے کرتے۔ اور بہت سے لوگوں کے کمنٹس ہیں، بہت سے لوگوں کے میسیجز ہیں جی یہ ٹور آپریٹر آپ کو لٹکا رہے ہیں۔ تو بھائی بہتان لگانے سے پہلے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسے آپ تکلیف میں ہیں ایسے وہ بھی تکلیف میں ہیں۔ میں بھی کیونکہ حاجی ہوں میں خود بھی تکلیف میں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی تکلیف میں کسی اور پہ بہتان لگا دیں، کسی کے اوپر بھی بہتان لگا دیں۔ اس وقت جتنا زور پرائیویٹ سیکٹر میں ٹور آپریٹر لگا رہا ہے، جتنا زیادہ زور وہ لگا رہا ہے شاید ہی کوئی اور اس کے اندر کسی کی ہو۔ دیکھو حاجی کا ایک حاجی کا مسئلہ ہے، وہ اپنی طرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے حاجی کہ بھائی میں چلا جاؤں، ٹور آپریٹر کے سامنے اس کے پورے حاجی ہیں، وہ کسی کے 200 ہیں، کسی کے 500 ہیں، کسی کے 1000 ہیں، ان کے سامنے 1000 بندوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے 1000 بندوں کو جواب دینا ہے۔ تو بھائی یہ کیوں آپ کو لٹکائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ایک چیز نیوز میں واضح ہوگی، ایک چیز جو ہے وہ سرکاری سطح پہ واضح ہوگی جب کہ بھائی ڈی جی آئی صاحب نے لیٹر لکھا ہوا ہے، سعودی گورنمنٹ نے اس پہ رسپانس کرنا ہے۔ جب ایک چیز واضح ہے تو میرے خیال میں اس کے بعد بھائی کسی بھی طرح کا بہتان لگانے سے پہلے ہم سوچیں، تھوڑا سا سمجھیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے ان الفاظ سے دیکھو یہ لوگ آپ کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور پھر ہم ہی ان کو ٹیز کریں اور ہم ہی ان کے بارے میں ایسی باتیں کر کے ایسا پروپیگنڈا کریں، تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں واضح کرنی تھی، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی ہوئی، جتنے بھی ذرائع تھے
اس کے اعتبار سے ابھی تک جو ہے وہ خاموشی ہے۔ کل مفتی صاحب کی طرف سے ایک میسیج چلا تھا رات کو، میں نے اس کو بھی جو ہے وہ ذرائع سے معلومات کرنے کے اعتبار سے کہ بھائی مفتی صاحب سے رابطہ ہو جائے کہ یہ آپ نے جو میسیج چلایا کہ بھائی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا، یہ کس سورس سے آپ کی طرف سے بات آئی۔ خیر مفتی صاحب سے ڈائریکٹ تو بات نہیں ہوئی، لیکن کسی کے ذریعے سے خبر یہ پہنچی کہ بھائی غالباً میں سمجھنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو کہ مفتی صاحب کا ہی میسیج تھا، لیکن کیونکہ انہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی تو ایسا ہے۔ بہرحال کیونکہ ڈائریکٹ مفتی صاحب سے بات نہیں ہوئی اس لیے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ جتنے بھی ذرائع ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس وقت کے اعتبار سے بات یہیں پہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی فائنل نہیں ہوا، کسی قسم کا، نہ ہی انہوں نے ہاں کی ہے نہ انہوں نے نہ کی ہے، ابھی درمیان میں ہے سارا سسٹم۔ اللہ سے ہاں ہم میں جیسے خود حاجی ہوں، جیسے آپ، میں ایک کیونکہ خود جانے والوں میں سے ہوں، اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں، میری یہ امید ہے اللہ جل شانہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ جواب مثبت کے اعتبار سے آئے گا۔ یہ میری ذات کے اعتبار سے ایک بات ہے کیونکہ میں خود ہوں، میں اس چیز سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار نہیں جائیں گے، تو جیسے میں نہیں سوچ سکتا ایسی بات ہے حاجی بھی، جیسے ہم تھک گئے ہیں، سارے حاجی بھی تھکے ہوئے ہیں بار بار ایک چیز کو ڈسکشن کے اعتبار سے، تو کیونکہ بہت سارے کل کمنٹس کے اعتبار سے ایسی چیزیں آئیں جن کی وجہ سے دل دکھا، یقین جانے ایک تو ذات کے اعتبار سے پریشانی، دوسرا جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو بھائی یہ بہت تکلیف کی چیز ہے ایک، تہمت نہ لگائیں، بدگمانی نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہر چیز ہے، ہر چیز واضح ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، دیکھو کوئی بھی ٹور آپریٹر آپ کے پیسے کھا کے نہیں جائے گا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ لیول کی بات ہے، اور گورنمنٹ پہلے سے ایک بات کو واضح کر چکی ہے کہ بھائی حاجی کے پیسے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ جب ایک بات واضح ہوگی تو اس کے بعد بھی اگر تہمت لگانا تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کرنے کے اعتبار سے ہے، اور ایک قسم کا جو ہے وہ حاجیوں کو مس گائیڈ کرنے کے اعتبار سے ہے، ایک قسم کا جو ہے وہ حاجیوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر کے نفرتیں پیدا کرنے کے اعتبار سے۔ تو بھائی مہربانی ہے، آپ سے گزارش یہ ہے، انشاءاللہ جیسی ہی کوئی نیوز آئے گی، جیسے ہی سسٹم کھلے گا، جتنے بھی ٹورز آپریٹرز ہیں، ان کے جتنے بھی نیچے سسٹم پہ کام کرنے والے لڑکے ہیں، وہ سارے بیچارے رات کو بھی دن کو بھی سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر 10 منٹ کے بعد وہ سسٹم ریفریش کر کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی کوئی خبر آئی ہے کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ پریشان ہیں ایسے وہ بھی پریشان ہیں، اس لیے بھائی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی اسباب کے درجے میں آپ جو کر سکتے تھے، جو ٹور آپریٹر کر سکتا تھا، وہ سب ہو چکا ہے، اسباب کے درجے میں یہی کر سکتے تھے ہم، باقی اب اللہ کی اس کے اندر کیا منشا ہے، کیا مرضی ہے، ہماری طرف ہمارا مانگنا اللہ کو انشاءاللہ امید ہے ضائع نہیں جائے گا۔ یہ اللہ پاک کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتے ہیں، مومن کی کوئی بھی دعا، حدیث کے اندر آتا ہے جب مسلمان دعا مانگتا ہے، بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی حکمت سے اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، ساری چیز سامنے آ جاتی ہے، بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی جو قبول ہی نہیں ہوں گی، اور اس کے بدلے میں جب یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا، پھر اللہ پاک ان جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے بدلے میں جب اس کو دیں گئے تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بھائی کچھ بھی چیز، نہ حاجی کی دعا رائے گاہ ہے، نہ حاجی کی محنت رائے گاہ ہے، نہ حاجی کا مال کا ضائع ہے، ٹھیک ہے، نہ مال اس کا ضائع ہوگا انشاءاللہ، نہ اس کی دعائیں ضائع ہوں گی، اور نہ ہی اس کی فکر اور اس کی تڑپ جو ہے وہ ضائع جائے گی۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کی قیمت ہے، اللہ پاک انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے، خیر کی خبریں آئیں گی انشاءاللہ، تب تک جو ہے وہ انتظار کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ دیکھیں لائن اسباب کے لائن سے جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، اب بس اللہ کی طرف سارے حجاج جو متوجہ رہیں۔ تو آپ سے گزارش اس بات کی ہے، تو انشاءاللہ ابھی کیونکہ جمعہ تھا، صبح سے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے، تو جمعہ والے دن، جمعے کے بعد ابھی آیا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی تھی، تو اس کے بعد ابھی آیا ہوں، تو آتے ساتھ سب سے پہلا یہ کام کیا، کیونکہ میسیجز بہت سارے تھے، تو معذرت کے ساتھ میں ان بھائیوں سے ہی معذرت کرتا ہوں جن کے اتنے سارے میسیجز ہیں جس کا رپلائی نہیں گیا ہوا کسی قسم کا بھی، تو میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں بھائی، اور آپ سے بھی بس آخری گزارش کہ اللہ سے مانگتے رہیں، بہتان بازی نہ کریں، بس یہ آخری گزارش ہے بھائی، بہتان بازی نہ کریں، پروپیگنڈا نہ کریں، اور بدگمانیاں پیدا نہ کریں، اور مایوسی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں کسی بھی صورت میں، ہم تو بھائی سچی بات تو یہ ہے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے میں تو اس وقت تک نہیں مایوس ہوں جب تک حج نہیں آ جاتا، سچی بات ہے اگر سب کچھ ہو بھی جاتا ہے، سارے کہتے ہیں نہیں جا سکتے، اور ٹور آپریٹر پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں ساروں کو، سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، ہم بھائی حج کے دن تک انشاءاللہ اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جل شانہ
کس کے لیے کس وقت میں کیا راستہ نکال دیں اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو بھائی شروع سے ہی اللہ جل شانہ کے اعتبار سے چل رہے ہیں، اور ہماری امید بھی اسی پہ ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. اور فرمایا کہ مومن دو چیزوں کے درمیان ہے. ایمان کیا ہے؟ کہا دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے مومن، ایک امید اور ایک خوف بھی اور امید، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کہا یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان. اس لیے بھائی امید بھی نہیں چھوڑنی اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ پاک خیر والا فیصلہ کریں گے. بس اللہ سے مانگتے رہیں. جزاک اللہ.